السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے سیٹرڈے نائٹ اسپیشل. میں ہوں ذرا کھڑو اور میرے ساتھ ہیں مبشر زیدی اور وسعت اللہ خان. پاکستان کی حالانکہ پاکستان کی آبادی میں 50% خواتین ہی ہیں. اگر ہم لیبر فورس کی بات کریں تو خواتین کی شرکت تقریباً 24 سے 25% ہی ہے, تو بہت ایک بڑا گیپ ہے اور ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ اس گیپ کو پورا کیسے کیا جائے. بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں, آئی ہوپ کہ کیبنٹ میٹنگز بھی ہوتی ہیں اور کوئی نہ کوئی اس پر پلان یا پروگرام ہمیشہ ہم سنتے ہیں, اور اسپیشلی ہر ویمنس ڈے پہ کہ جی کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تمام سیاسی جماعتوں کے مینیفیسٹوز کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ جناب ہم برابری کے حقوق دیں گے خواتین کو اور اپرچونٹیز دیں گے. واکس بھی ہوتی ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, لیکن پتہ نہیں کیوں یہ گیپ بھرتا ہی نہیں ہے. اور انفیکٹ اگر آپ لیبر فورس کے اندر بھی دیکھیں تو اگر آپ ان امپلائمنٹ کی ریٹس دیکھیں تو حالانکہ مرد حضرات کے لیے 5% ہے, ویمن کے لیے 9 سے 10% ہے, اور اگر آپ شہری علاقوں تک جائیں تو وہاں پر فیمیل ان امپلائمنٹ ریٹ 20% تک بھی پہنچ جاتی ہے, حالانکہ مرد حضرات کے لیے صرف 6% ہے. سو اگین اور خاص طور پر اس طرح کے آج کل کے حالات میں جب ہر بندہ ہی سوچ رہا ہے کہ جی ایک انکم سے تو گھر نہیں چل سکتا, سب کو ہی کہیں کہ کچھ جا کے کمانا ہے, اور الحمدللہ خواتین تعلیم بھی بہت حاصل کر رہی ہیں, اور یوزولی جو ایٹ لیسٹ اگر ہم اسکول کے ریزلٹس دیکھیں تو مردوں سے بہتر ہی ہوتا ہے. ہم سے تو بالکل ہی آگے ہی ہوں گے, وہ تو کوئی کویسچن ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. بہت ایکسیپشن ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میل اسٹوڈنٹس آؤٹ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں فیمیل اسٹوڈنٹس کو. اس کے باوجود ویمن ورک فورس میں انٹر نہیں ہو رہی, اور اگر وہ چاہتی بھی ہیں کہ کوئی جاب ملے یا امپلائمنٹ حاصل کریں تو بہت بیریئرز ہوتے ہیں, وہ اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکتی. آج جو ہمارے مہمان ہیں مصباح فیض صاحبہ پشاور کی رہنے والی ہیں, انہوں نے اور ان کی جو کو فاؤنڈر ہیں پارٹنر ہیں منیبہ انور, انہوں نے ایک نئی سروس لانچ کی ہے وایا ویب سائٹ اینڈ آئی تھنک وایا فون اپلیکیشنز آلسو, خواتین روزگار سروسز کے نام سے, جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ خواتین جو جابز ڈھونڈنا چاہتی ہیں اور وہ کارپوریشنز اور بزنسز جو خواتین کو ہائر کرنا چاہتی ہیں ان کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ پورا کیا جائے. یہ روزگار سروسز کیسے چلتی ہیں, ان کی ویب سائٹ جو ہے خواتین.org, اس کا آپ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ہم پوچھتے ہیں مصباح صاحبہ سے. مصباح, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس, اور تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آپ کی جو سروسز ہیں وہ آپریٹ کیسے کرتی ہیں, آپ کیا کرتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. جی اس طرح ہے کہ خواتین روزگار سروسز میں وی آر ایکچولی ایک لنکیج اور کنیکشن ہے امپلائرز اور بیسٹ میچ فیمیل ہیومن ریسورس کے درمیان. جو فیمیلز ہیں وہ ہمارے ساتھ رجسٹر ہو جاتی ہیں, ہمارا آن لائن پورٹل ہے, ہماری ویب سائٹ پہ جا کے خواتین.org پہ رجسٹر ہو جاتی ہیں, اور ہم لوگ ان کی سکلز اور کوالیفیکیشن دیکھ کے ان کے لیے جو ہے جاب مارکیٹ میں ان کے لیے جو ہے جابز ڈھونڈتے ہیں. اس کے علاوہ جو امپلائرز ہیں ان کو جیسے ہی کوئی فیمیل کینڈیڈیٹ چاہیے ہو, کیونکہ ان کو کافی مشکلات ہوتی ہیں آبویسلی, کیونکہ فیمیلز اس طرح گھر سے نہیں نکلتی جس طرح کہ میلز نکلتے ہیں اور جابز ڈھونڈنے کے لیے, تو اس لیے اس طرح ہے کہ امپلائرز کے لیے بھی کافی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. وہ سمپلی ہمیں کانٹیکٹ کر لیتے ہیں, اور کیونکہ ہمارے پاس کرنٹ ڈیٹا بیس جو ہے وہ 9000+ فیمیلز کا ہے جو ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, تو ہم لوگ ان میں سے اسکروٹنائز کر کے اور پھر ہم لوگ فردر جو ہے ان کے لیے اپرچونیٹیز ڈھونڈتے ہیں. ہمارے پاس جو فیمیلز آتی ہیں ہم لوگ ان کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ کا ایکسیس نہ ہو. وہ اس طرح کے جن کے پاس ایکسیس ہوتا ہے وہ تو ہمارے پاس پورٹل کے تھرو رجسٹر ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو انٹرنیٹ یوز نہیں کرتی ہم ان تک بھی ریچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے بروشرز ہیں, ہمارا نمبر ہے جہاں پہ وہ کال کر سکتی ہیں, اور ہم لوگ آن کال رجسٹریشن ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو وہ 1 کال کرتی ہیں اور ہمارے ساتھ رجسٹر ہو جاتی ہیں. جیسے ان کا ڈیٹا ہمارے ساتھ آ جاتا ہے پھر اگین اسی طرح ہم لوگ ان کی سکلز کوالیفیکیشن دیکھ کے پھر مارکیٹ میں ان کے لیے جابز ڈھونڈتے ہیں. مصباح, کراچی, لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی, ٹو این ایکسٹینٹ فیصل آباد, وہاں پر خواتین کے لیے مواقع بہتر ہوتے ہیں. پشاور یا خیبر پختونخوا جہاں تھوڑا سا معاشرہ کنزرویٹو ہے, وہاں پر آپ نے یہ انیشیٹو لانچ کیا ہے. ایک تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ کیا,
اور میں جو آپ کی سائٹ پہ جابس دیکھ رہا تھا کم و بیش وہی جابس ہیں جن کے لیے مرد بھی اپلائی کرتے ہیں, یعنی سیلس پرسنز ہو گئے یا ہوٹلنگ کی جابس ہیں یا بینکنگ کی جابس ہیں. ونڈرفل. تو آپ کو یہ آئیڈیا آیا کہاں سے اور آپ کی کنوکشن تھی کہ یہ آئیڈیا اس طرح سکسیزفل ہوگا؟ جی اس طرح ہے کہ اسٹارٹ سے میں کچھ بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتی تھی. اس کے بعد میں 4 سال سے آن جاب تھی. جب میں آن جاب گئی تو مجھے ریئلائز ہوا کہ میں پشاور میں ہی آن جاب تھی, تو مجھے کافی زیادہ مشکلات فیس کرنی پڑی تھی. اینڈ مجھے تبھی ریئلائز ہو گیا تھا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو کہ اسپیسیفکلی خواتین کے لیے ہو اور ان کی ہیلپ کرے. ہمارا جو پورا سسٹم ہے وہ ہم لوگ جاب اپرچونیٹیز تو پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن ہمارا مین جو کمپوننٹ ہے وہ سیفٹی کا بھی ہے. اس طرح ہے کہ جیسے ہی کوئی امپلائر ہمیں کانٹیکٹ کرتا ہے تو ہم لوگ پہلے وہاں پہ پرسنل وزٹس کرتے ہیں ان آرڈر ٹو انشور کہ وہاں کا انوائرمنٹ جو ہے اچھا ہے فار دا فیمیلس. پھر اگر وہ ہمارے ایویلویشن کے مطابق اگر اچھے ہوں تو پھر ہم لوگ ان کو اپنی سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اور اسی طرح ہم لوگ ایون فالو اپ جو ہے کالز بھی کرتے ہیں. فیمیلس کو ہم لوگ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ ان کو کسی قسم کی کوئی بھی مشکلات پیش ہوں گی تو انہوں نے ہمیں کانٹیکٹ کرنا ہے, بیکاز ایز اے تھرڈ پارٹی ہم لوگ ان کے بہاف پہ بول سکتے ہیں. تو ہم لوگ کے پی میں اس لیے اس چیز سے آئے کہ ہم لوگ ایک سیفٹی کا اور سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے جو ہم نے اس میں انکلوڈ کیا. سیکیورٹی ان ٹرمز کے ہم نے یہ جو کمپنی ہے یہ جو اس کی ٹاپ مینجمنٹ ہے اس میں صرف فیمیلز ہی ہیں, تو جتنا ڈیٹا بھی آ رہا ہے دیٹ از ٹوٹلی ان سیکیور ہینڈس. ہم فیمیلز ہی سارا کا سارا اسے ڈیل کر رہی ہیں. سو وی انشور کہ فیمیلز, ہم لوگ چاہتے ہی یہ ہیں کہ ورک فورس میں اسپیسیفکلی کے پی ایریا میں کیونکہ اتنی زیادہ آتی نہیں ہے ورک فورس میں, ان کی پارٹیسپیشن کم ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آگے آئیں اور زیادہ سے زیادہ ورک فورس میں پارٹیسپیٹ کریں. تو اسی ایم کے ساتھ ہم نے یہ اسٹارٹ کیا. اینڈ کیونکہ آئی کوڈ سی پشاور میں ہی, کیونکہ یہاں پہ ہی جب سے بورن ہوئے یہاں پہ ہی رہائش ہے, پھر جابس بھی یہاں کی, تو پھر پتہ چل گیا تھا کہ یہاں پہ فیمیلس کو بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہے کمپیریٹیولی ان کمپیریزن ٹو ادر پروونسز آف پاکستان. اچھا, تو ایسا پلیٹ فارم ہونا بہت ضروری تھا اور رسپانس ہمیں کافی کوئک ملا اور کافی اچھا ملا. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے مصباح کہ آپ نے کیونکہ جیسے مجھے بتا رہا تھا آپ نے پشاور میں لانچ کیا, تو ظاہر ہے کہ بندہ جو بھی نیا پروجیکٹ لانچ کرتا ہے ایک ڈر تو لگتا ہے کہ یار یہ چلے گا بھی صحیح, لوگ رسپونڈ بھی کریں گے یا نہیں کریں گے. تو آپ کی جو اور ہمیشہ جو اگر آپ دکان بھی کھولیں آپ کو ہمیشہ آپ کے پہلے کسٹمر ہمیشہ یاد رہتے ہیں, چاہے اس کے بعد آپ مطلب پوری دنیا میں بھی چین کھول لیں. تو تھوڑا سا بتائیں ہمیں کہ آپ کی جو پہلے جو لوگ آئے تھے, جو خواتین آئی تھیں, ان کا کیا بنا, کیا رسپانس آیا تھا؟ اس طرح ہے کہ ہم نے جب یہ لانچ کیا تھا ہمیں اسٹارٹ میں ہی خواتین کی طرف سے بہت پازیٹیو رسپانس آیا تھا. ہمیں یہاں تک ایون کچھ کے پیرنٹس نے بھی کال کیے, کچھ کے بھائی نے بھی کال کیے ہم سے اس کا پروسیس پوچھنے کے لیے. جب ہم نے ان کو بتایا کہ ہم لوگ یہ سیفٹی انشور کرتے ہیں, ہم ایسی جگہ کسی بھی لڑکی کو نہیں بھیجیں گے جہاں کوئی ان کو کوئی سسپیکٹ ہو کہ یہاں پہ کچھ ہے, تو ہم نے ان کو اپنا پورا پروسیس سمجھایا. تو وی ور ویری ہیپی کہ جب پیرنٹس کا بھی ہم پہ ٹرسٹ لیول ایک بلڈ ہوا, تو دس واز سم تھنگ ویری مچ سکسیزفل فار اس. ہمیں کافی اچھا لگا. ہمارے پاس اکثر جو فیمیلس ہیں ان کی مدرز آئی ہیں, ان کی مدرز بھی آ کے ہمیں دیکھتی ہیں, ہمارے آفس میں آ کے ہمارے ساتھ بیٹھتی ہیں, تو ان کو بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ فیمیلز ہی سارا کا سارا جو ہے رن کر رہی ہے. تو ان میں جو ایک وہ سیفٹی کا فیکٹر ہے وہ شروع میں ہی ہم نے اس میں ڈیولپ کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ نے پہلی دفعہ بزنس کو اپروچ کیا, اور اس سے میری مراد بڑی کوآپریشنز نہیں ہیں, ان کی تو چلیں ایک آؤٹ ریچ ہوتی ہے اور ایک جینڈر بیلنس بھی وہ رکھنا چاہتے ہیں کم از کم آن پیپر امپلائمنٹ میں, لیکن جب آپ لوکل بزنسز کے پاس گئیں تو کتنوں نے آپ کو پازیٹیو رسپانس دیا اور کتنوں نے کہا کہ یار یہ پتہ نہیں کون لوگ آ گئے ہیں, پتہ نہیں کیا ہمیں منجن بیچ رہے ہیں؟ جی اچھا, اس طرح ہے کہ بزنسز کے ٹرمز میں اٹ واز ایون اے سرپرائز فار اس, کیونکہ کے پی میں اتنا ٹرینڈ نہیں ہے کہ فیمیلز آگے آئیں اور ورک فورس میں زیادہ پارٹیسپیشن ہو. یہاں پہ یہ ٹرینڈ نہیں ہے زیادہ, نہ ہی ایسی کوئی آرگنائزیشن ہے جو کہ اسپیسیفکلی اس طرح فیمیل ہیومن ریسورس ہائرنگ میں ڈیل کر رہی ہو. تو ہمیں جو رسپانس ہے وہ بہت ہی پازیٹیو ملا. وی ریئلائزڈ کہ یہاں پہ جو لوکل آرگنائزیشنس ہیں وہ بھی کافی عرصے سے ٹرائی کر رہی ہیں کہ وہ اپنی آرگنائزیشنس میں ایک جینڈر بیلنس لائیں, اور ان کو یہی مشکلات پیش ہو رہی تھی کہ ان کو جو رائٹ ہیومن ریسورس ہے جو کہ بیسٹ میچڈ ہے ان کی آرگنائزیشن کے لیے مل نہیں رہی تھی.
سو ایون دے ور لوکنگ کہ وہ چاہتے تھے کہ اس چیز کو انکارپوریٹ کریں اپنی آرگنائزیشن میں, بٹ دے ور ناٹ ایبل ٹو ڈو اٹ. تو ہم ان کے لیے یو نو ایز اے میڈیٹر ان کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل تھے, اینڈ اٹ واز اے ویری پازیٹیو رسپانس فرام دا لوکل آرگنائزیشنز ایز ویل. کچھ آرگنائزیشنز نے, ظاہر سی بات ہے سب سے پازیٹیو رسپانس تو ملتا نہیں ہے, کچھ آرگنائزیشنس تھیں جنہوں نے جو ہے زیادہ اس کا نہیں وہ کیا, انہوں نے کہا کہ رائٹ ناؤ وی ڈو ناٹ یو نو اس پہ ہم لوگ نہیں سوچ رہے کہ فیمیلس کو زیادہ ورک فورس میں لائیں اس طرح. لیکن آئی وڈ سے کہ میجورٹی جو تھی ان کی طرف سے پازیٹیو آئی اور انہوں نے کہا کہ دس از ڈیفینیٹلی واٹ دے ور لوکنگ فار. جی مصباح, ظاہر ہے کوئی بھی بزنس نیت بہت اچھی ہوتی ہے اور ظاہر ہے وہ دعاؤں پہ نہیں چلتا, اس کے لیے فائنینشیل ایک وائبلٹی بھی ہوتی ہے, اور آپ نے اگر بزنس سیٹ اپ کیا ہے تو ظاہر ہے آپ اس سے کچھ ارن بھی کریں گی. تو اس کی سسٹینیبلٹی کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ سسٹینیبل ہوگا یا آپ یہ اللہ واسطے کر رہی ہیں؟ ہاں اچھا, اس طرح ہے کہ بزنسز تو بالکل بھی اللہ واسطے ہوتے نہیں ہیں, تو وی آر ایکچولی چارجنگ دا امپلائرس. اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ فیمیلس کو چارج نہیں کرتے بیکاز وی بلیو ان وومن امپاورمنٹ, اور ہمارا مین ایم ہی یہ ہے کہ فیمیلس کو جو ہے یو نو ان کی ورک فورس میں ریشو زیادہ کرنا ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے ایک سپورٹنگ ہینڈ ہو, تو اس لیے وی آر اونلی چارجنگ دی امپلائرس. جو ہمارے کچھ پیکیجز ہیں ڈفرینٹ ان کے لیے, تو ہم لوگ اس طرح چارج کر رہے ہیں انہیں. تو آپ کو اس سے کم از کم یہ ہے کہ بزنس میں ٹرن اوور آپ کا اوور آل جو ہے وہ بڑھا ہے, اتنا سسٹینیبل ہے کہ آپ آفس پریمیسز یہ سارے جو ویب سائٹ ہے اس کو رن کرنے کا, ظاہر ہے اس کو بھی ٹائم دے رہے ہیں, تو آپ یو آر مینیجنگ اٹ ناؤ؟ یس بالکل ایگزیکٹلی, وی ہیو اے آفس ایز ویل ان پشاور, اینڈ یہ سارا ہم لوگ ساتھ میں مینیج کر رہے ہیں. ہمارا انشاءاللہ پلان ہے کہ فردر ہم لوگ میدان میں بھی کریں, اور یہ ہے کہ ویب سائٹ پہ وی ڈیفینیٹلی نیڈ کہ ہمیں وہاں پہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز زیادہ چاہیے ہوتی ہے. سو وی آر لوکنگ فارورڈ کہ اس کے لیے بھی ہم لوگ کچھ انویسٹرز وغیرہ دیکھیں. تو باقی جو ہے اٹس گوئنگ پریٹی ویل. اینڈ ایون ہمیں جو ہے یہاں پہ جو پاکستان کی آرگنائزیشنس ہیں انہوں نے کافی سپورٹ کی ہے. وی ریسنٹلی گاٹ سلیکٹیڈ ان SC وومن ان ٹیک, جو کہ پاکستان انوویشن فنڈ اور اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کا پروگرام تھا. تو انہوں نے ہمیں کافی ایڈ کیا ان ٹرمز آف ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, مینٹورز دیے اینڈ ایوری تھنگ. سو اس سے کافی زیادہ ہمارے اسٹارٹ اپ کو جو ہے بوسٹ بھی ملا. مصباح, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کا جو ڈیٹا بیس ہے اس میں تقریباً 9,500 خواتین رجسٹرڈ ہیں. تو ان میں سے یا ان کے علاوہ جب سے آپ نے یہ کام شروع کیا ہے, کتنی خواتین کو ملازمتیں ملیں آپ کے توسط سے, اور اس میں سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کا تناسب کیا ہے؟ اچھا, کرنٹلی جو ہے ہم لوگ انٹائرلی پرائیویٹ سیکٹر سے ڈیل کر رہے ہیں, کیونکہ سرکاری اداروں کا تھوڑا اپنا پروسیس وغیرہ ہوتا ہے. تو فی الحال جو ہے ہم لوگ کوئی آلموسٹ 6 months سے آپریشنل ہیں. سو وی آر انٹائرلی ڈیلنگ ود پرائیویٹ سیکٹر, اور ہم نے 365 پلیسمنٹس کرنٹلی کر چکے ہیں ود ان 6 months. اور ہم نے اسپیسیفکلی KP کے فیمیلس کے لیے جو انکم جنریٹ کیا ہے دیٹ از مور دین 1.27 million ود ان 6 months. اچھا, آپ جو یونیورسٹیز سے بھی رابطہ کر رہی ہیں کہ وہاں جا کر کے آپ جاب کے کاؤنسلنگ کریں اور وہاں سے اپنا جو مزید خواتین کو انکریج کریں کہ وہ آپ کو. اچھا, اس کے ساتھ میں ایک سوال جوڑنا بھی چاہ رہا ہوں. آج کل کا ایک مسئلہ ہے, آج کل کی جو لیبر مارکیٹ ہے ہماری آج کل کے 24 گھنٹے آپ کو کوئی نئی چیز سیکھنی پڑتی ہے. تو میں نے ایک ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا بھی آپ کے پاس کوئی سلسلہ ہے, تو مبشر نے جو سوال پوچھا اس کے ساتھ یہ بھی ہے. ہاں جی بالکل بالکل. پہلا والا سوال کیا تھا وہ تھوڑی ریپیٹ کر دیں. یہی کہ آپ یونیورسٹیز جو ہیں پشاور کی خاصی وہاں سے خواتین پاس آؤٹ ہوتی ہیں ایوری ایئر, اور وہاں سے تو وہ آپ کے وہاں سے ان کا لنکیج آپ کا بنا کوئی؟ ہاں جی بالکل. اس طرح ہے کہ ہم نے 9 MOUs سائن کیے ہوئے ہیں ود ڈفرینٹ یونیورسٹیز, اور اس میں یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی کریئر ڈیولپمنٹ سینٹرز ہیں ان کے ساتھ آلریڈی ہمارا لنکیج ہے. تو وہاں سے جیسے ہی فیمیلز گریجویٹ ہوتی ہیں تو وہ ہمارے ساتھ رجسٹر ہو جاتی ہیں, اینڈ دین وی لک جابس فار دیم. اور ایون اس کے علاوہ بھی کافی فیمیلز ہوتی ہیں جو کہ سیمسٹر بریکس کے دوران بھی انٹرنشپس ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں, تو ہم لوگ انٹرنشپس بھی انہیں پرووائڈ کرتے ہیں. تو پشاور میں جو تمام یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ ہماری آلریڈی MOUs ہیں. کچھ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس بھی ہیں یہاں پہ
جو کہ پولی ٹیکنک ہے اور ٹیکنیکل ووکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا MOU ہے کہ ہم ان کے ساتھ کولیبریٹیولی کام کر رہے ہیں کہ جہاں پہ کہیں ٹریننگ وغیرہ بھی ہو یا جہاں ہو، پھر وہ جو فیمیلز ہیں جو بھی جاب سیکھ کر رہی ہوں وہ ہمارے ساتھ رجسٹر ہو جاتی ہیں. جو دوسرا سوال ہے ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ہماری ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے اٹ از انٹائرلی اس چیز پہ فوکسڈ ہے کہ ہم ان کو ایسی ٹریننگز دیں جس کے بعد ہم ان کو کسی نہ کسی طریقے سے روزگار فراہم کر سکیں. ہمارا جو مین ایم ہے دیٹ از دی پلیسمنٹ آف فیمیل سم ویئر. تو ہم نے پیچھے بھی 2 ٹریننگز جو ہیں کی تھیں. ایک ہم نے فری لانسنگ کی تھی کیونکہ زیادہ خواتین جو ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے بھی کام کرنا چاہتی ہیں، تو ہم لوگوں نے ہاؤ ٹو ورک فرام ہوم کی ان کو ٹریننگ دی تھی. تو اس سے بھی کافی جو ہے ہمارے پاس اچھا رسپانس آیا تھا. فیمیلز کام بھی کر رہی ہیں، آن لائن بیٹھے گھر بیٹھے کما رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم نے ایک اور بھی ٹریننگ کی ہے ایڈمنسٹریٹیو اینڈ سیکریٹریل اسکلس پہ. اس پہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ان کو 2 months کی ٹریننگ دے کے اینڈ دین وی انشور کہ اس کے بعد جو ہے ان کی جاب پلیسمنٹ ہو گئی. سو واٹ وی ڈو از کہ ہم لوگ ایسے کمپوننٹس رکھ رہے ہیں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کہ پہلے ہم لوگ، کیونکہ ہمارے پاس مارکیٹ کی ڈیمانڈ آتی ہے، سو وی نو ایگزیکٹلی کہ مارکیٹ میں جو اسکل گیپ ہے وہ کیا چل رہا ہے. تو اس اسکل گیپ کو دیکھتے ہوئے پوری ہم لوگ پہلے انالیسس کرتے ہیں، اس کے بعد وی ڈیسائیڈ کہ ہم جو ٹریننگ دے رہے ہیں اس کے اندر کیا کیا کمپوننٹس ہونے چاہیے. اس اسکل گیپ کو کور کر کے پھر ہم لوگ اس کا پورا ایک کورس مٹیریل بناتے ہیں اینڈ دین وی آفر دوز ٹریننگ. مصباح یہ بتائیے کہ یہ جو خواتین جن کو آپ ملازمتیں دلوا رہی ہیں ان کی زیادہ تر کھپت KP میں کہاں پہ ہو رہی ہے؟ اسمال بزنس میں، ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن میں، یا فائنانس اور ٹریڈنگ میں؟ اچھا جی، جو سب سے زیادہ ہو رہی ہے دیٹ از ٹورڈ سیلز اینڈ مارکیٹنگ. یہ سب سے زیادہ ہمارے ساتھ جو ہے ڈیمانڈ بھی آئی ہے اور فیمیلز کے پاس یہ اسکل بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے ہر سیکٹر سے ڈیل ہے. ہمارے پاس جو فیمیلز رجسٹرڈ ہیں وہ میٹرک کوالیفائڈ اپ ٹو ماسٹرز کوالیفائڈ ہیں. تو ان کے پاس چاہے اسکل ہو یا نہ ہو ہم سب کو اپنے ساتھ رجسٹر کرتے ہیں کیونکہ کافی ایسی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جہاں پہ وہ انسکلڈ لیبرز کو بھی لیتے ہیں. تو ان کو پھر اس کے بعد وہ لوگ خود ٹریننگ دے کے اور پھر آن جاب کرتے ہیں. تو ہمارے پاس وی آر ڈیلنگ ود ایوری سیکٹر. ہم نے فائنانس سیکٹر میں بھی کی ہیں، اس کے علاوہ انجینئرنگ میں بھی کی ہیں، میڈیکل میں بھی کی ہیں، HR میں بھی کی ہیں، مارکیٹنگ کی طرف بھی کی ہیں. سب سے زیادہ ہمارے پاس ڈیمانڈ جو ہے دیٹ از آف سیلز اینڈ مارکیٹنگ. اوکے. اچھا، ایک آخری سوال مصباح، آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس میں، اور آپ نے سیفٹی کی بھی بات کی تھی شروع میں ہی، اس میں ایک ٹیب ہے رپورٹ وائلنس. کتنی دفعہ یہ اس طرح کی کوئی چیز رپورٹ ہوئی ہے اب تک پچھلے 6 مہینے میں؟ جی ہمارے پاس فی الحال زیادہ رپورٹ نہیں ہوئی. وی ہیو سم اراؤنڈ 15 to 20 کیسز جو کہ ہمارے ساتھ رپورٹ ہوئے ہیں. ہمارے پاس ایون جو رپورٹ ہوئے ہیں، کیونکہ ہم لوگ فی الحال وی آر سینگ کہ ہمارے پاس کس قسم کا ڈیٹا آتا ہے تاکہ ہم فیمیلز کو اپروپریٹ لوگوں کے ساتھ اس میں کنیکٹ کر سکیں. جیسے کوئی NGOز ہوتی ہیں جو کہ اس کی فیلڈ میں کام کر رہی ہوں، تو پھر ہم لوگ ڈفرینٹ لنکیجز ان کے کریٹ کرتے ہیں. جیسے ہمارے پاس ریسنٹلی ابھی رپورٹ بھی ہوئی تھی، فورسڈ میرج کی رپورٹ ہوئی تھی. تو اس طرح ہمارے پاس ڈفرینٹ کیسز آتے رہتے ہیں اور پھر ہم ان کو فردر کنیکٹ کرتے ہیں ان لوگوں سے جو کہ یہاں پہ انہی ایریاز میں ان سے ڈیل کر رہے ہوں. اس جو اسپیسیفک جو ایریا ہوتا ہے جس میں ان کو کوئی نہ کوئی وائلنس ہوا ہوتا ہے، اس سے پھر ہم لوگ کنیکٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مصباح، تھینک یو فار جوائننگ اس. یہاں پر ہم دیں گے نیوز اپڈیٹس کے لیے بریک، اور جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ پروجیکٹ سے ملاتے ہیں جس کا فوکس ہے ہاؤس وائفز پر. دیکھیے. ویلکم بیک. پروگرام کے پچھلے حصے میں ہم آپ کی بات کرائی تھی خواتین.org کے فاؤنڈر مصباح صاحبہ سے. اچھا، وہ جو آرگنائزیشن ہے ظاہر ہے کہ ان خواتین کو جابس پرووائڈ کرتی ہے یا لنک کرتی ہیں جن کے پاس کسی قسم کی ٹیکنیکل ایجوکیشن یا اسکل سیٹ ہو جو بزنسز اور کارپوریشنز کو چاہیے. لیکن ان خواتین کا کیا ہوگا جن کے پاس اس طرح کی ایجوکیشن یا اس طرح کی سکلز نہیں ہیں، جن کے پاس اگر ڈگری ہے بھی صحیح تو وہ شاید پرانی ہو گئی ہے کیونکہ وہ گھر بسانے میں مصروف ہو گئی اور وہ جیسے ہم کہتے ہیں ہاؤس وائفز بن گئی. تو اب آپ کو ہم ملاتے ہیں نور الصبا صاحبہ سے اور ان کے پروجیکٹ کے کو فاؤنڈر ذیشان شبیر صاحب سے، آئی تھنک ہسبینڈ اینڈ وائف بھی ہیں، جن کا بزنس ہے پلیٹ 101 کے نام سے. آپ ان کی ویب سائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں plate101.com. اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ہاؤس وائفز کو ہوم پرینیورز
بنا رہے ہیں وہ کیسے, ان سے ہم خود ہی سن لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ نور الصبا صاحبہ اور ذیشان صاحب. ذرا بتائیں ہمیں کہ پلیٹ 101 ہے کیا؟ السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ اس ہیئر. سو بیسکلی پلیٹ 101 ایک مارکیٹ پلیس ہم نے بنائی ہے ان شیپ آف موبائل اپلیکیشن, جس کے ذریعے ہم مختلف خواتین کو جو گھر سے بیٹھ کے اپنی ایک فائنینشیل انکم ارن کرنا چاہ رہی ہیں اور ایک فائنینشیل سورس جنریٹ کرنا چاہ رہی ہیں, ان کے لیے ہم نے یہ فیسلٹی کریٹ کی ہے کہ وہ اپنے گھر سے بیٹھ کے ہی اپنے ہوم کوک فوڈ وہ ہماری اپلیکیشن کے تھرو سیل کر سکتی ہیں. اینڈ اٹس مور لائک شیئرنگ دیئر میلس بیکاز اٹس دا سیم فوڈ دے آر ٹیکنگ ان فار دیئر اون فیملی. So hence we are also discouraging the food wastage. And on the other hand بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, امپلائیز ہوتے ہیں, ورکرز ہوتے ہیں جو اپنے گھروں سے دور رہ رہے ہوتے ہیں اسٹڈیز کے لیے, امپلائمنٹ کے لیے. انہیں بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے ہائیجینک کھانے کا. آف کورس بہت سارے ریسٹورینٹس ہیں جو اچھا کھانا آفر کرتے ہیں, بٹ دے آر ناٹ افورڈیبل آن ڈیلی بیسس. سو بیسکلی پلیٹ 101 کے تھرو ہم ہوم شیفس کو اور فوڈیز کو, اسپیشلی جو لوگ گھر کا کھانا کھانا چاہتے ہیں وہ اپنے گھروں سے دور ہیں, ہم انہیں کنیکٹ کر رہے ہیں پلیٹ 101 کے تھرو. جی اچھا, تو یہ کتنی پروجیکٹ آپ نے لانچ کب کیا تھا, اور سب سے پہلے آپ یہ بھی بتا دیں کہ اس کا آئیڈیا کہاں سے آیا تھا, کیونکہ ہمیشہ اس کے پیچھے کوئی ایک مزیدار کہانی ہوتی ہے. پلیٹ 101 ہم نے لانچ کیا تھا لاسٹ ایئر. ابھی ہم صرف اسلام آباد میں آپریشنل ہیں ان سینٹرل اسلام آباد. اور آئیڈیا ایسے آیا تھا کہ ہمارے آفس میں ذیشان اونز اے سافٹ ویئر ہاؤس فار لاسٹ 9 years. تو ہمارے آفس میں جتنے امپلائیز تھے وہ آلموسٹ سب لڑکے وہ بیچلر ہاؤسز میں رہ رہے تھے, تو انہیں کھانے کا کافی ایشو ہوتا تھا. اور ایک دن مجھے جو یاد ہے کہ ہمارے ایک ورکر تھے جو ہمارے گھر آئے, انہوں نے کوئی فائل دینی تھی ذیشان کو, اینڈ ذیشان آفرڈ ہم ٹو جوائن اس آن دا ڈنر. اور اس نے آگے سے جواب دیا کہ سر گھر کا کھانا مجھ سے انکار نہیں کیا جا رہا. سو اس طرح کے 2-3 انسیڈنٹس تھے جو پھر میرے مائنڈ میں تھے, اور پھر میں نے ذیشان کے ساتھ اس آئیڈیا کو ڈسکس کیا, تو ہم دونوں نے مل کے اس کو فردر ریفائن کیا, اور پھر ہم نے اس کو اسٹارٹ کیا. انیشلی پہلے پائلٹ ٹیسٹ رن کیا اور دین پورے اسلام آباد میں. اچھا, تو آپ دونوں مطلب اپنا کام کیسے بانٹتے ہیں؟ میرا خیال ذیشان, کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ ذیشان صاحب کے سافٹ ویئر فارم ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ٹیکنیکل اور ایپ کی جو چیزیں ہیں وہ کرتی ہیں. تو یہ جو ہوم شیفس ڈھونڈنے کا جو سلسلہ ہے, کیونکہ ظاہر ہے پہلے ان کو ڈھونڈنا بھی پڑے گا, وہ کیا آپ کا کام ہے؟ جی, جو ہماری ہوم شیفس کی سائڈ ہے وہ زیادہ تر میں ہی مینیج کرتی ہوں. ڈفرینٹ ہم لوگ انفارمیشن سیشنز کرتے ہیں, ایونٹس آرگنائز کرواتے ہیں منتھلی بیسس پہ, جس میں ہم ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں. ہم انہیں ہائیجینک فوڈ سے ریلیٹڈ اور کوالٹی سے ریلیٹڈ انہیں گائیڈ لائنس دیتے ہیں کہ آپ نے کس طرح ہائیجین اور کوالٹی کو مینٹین رکھنا ہے, اینڈ ہاؤ ٹو برانڈ, ہاؤ ٹو پیک پراپر. ایک ہماری اسٹینڈرڈ پیکیجنگ مٹیریل ہے جو ہم انہیں ان کے ڈور اسٹیپ پہ پرووائڈ کرتے ہیں, ان کی ایز کے لیے اور ان کی فیسلٹی کے لیے. اینڈ آئی لک آفٹر دی آپریشنز. میں آپریشنز دیکھتا ہوں, اور اس کے علاوہ آئی آلسو لک ایٹ دی ٹیکنالوجی. اینڈ سو وی موسٹلی اٹس دی مارکیٹنگ, برانڈنگ اینڈ دی آپریشن اینڈ از مائی پارٹ. جو ہماری سپلائی چین ہے, خواتین کو کیسے انگیج رکھنا ہے, انہیں کیسے بزنس سینس دینی ہے, ہاؤ ٹو ڈو پرائزنگ, ہاؤ ٹو میک کریٹ دیئر اون برانڈ, کہ انہیں اس چیز کو چھوٹا نہیں لینا, دے شوڈ ٹیک اٹ ایز اے پراپر بزنس. وہ کام نور الصبا کرتی ہیں. اچھا, لٹرلی بہت ہی مزیدار گفتگو ہو رہی ہے, کیونکہ کھانے کا اچھی بات ہے کہ اسلام آباد میں لانچ کیا, کیونکہ آئی ایم سوری ٹو سے کہ تمہارے شہر کا کھانا مطلب کافی لو یار یہ پرانا جوک ہو گیا, جوک نہیں ہے, حقیقت ہے. بس کر دو. خیر اینی ویز, تو آپ لوگ یہ بات کیسے انشور کرتے ہیں کہ کوالٹی اور ہائیجین کا ہے؟ تو ظاہر ہے ہر گھر میں جا کر کے آپ چیک تو نہیں کر سکتے ہوں گے, تو اس کی کوئی اسٹینڈرڈ جو آپ نے منیمم کرائٹیریا رکھا ہے, تو اس کو کیسے آپ انشور کرتے ہیں دونوں؟ اس کے لیے ہم لوگ ایک تو یہ کہ ایسا ضرور ہے کہ ہم لوگ ہر گھر میں جا کے چیک کرتے ہیں. جو بھی کچن آن بورڈ ہوتا ہے, ہماری ایک اپنی انسپیکشن ٹیم ہے جو میک شور کرتی ہے کہ وہ کچن ہائیجین کوالٹی. پھر ہماری اپنی SOPs بنی ہوئی ہیں جو آن ٹائم آف آن بورڈنگ ہم ان سے
ریٹن جس پہ وہ سائن کرتی ہیں ایگریمنٹ پہ، جس میں وہ تمام SOPs ہیں کہ انہوں نے کیپ ویئر کرنی ہے، انہوں نے ہائیجین کا خیال کرنا ہے، انگریڈینٹس کرنے ہیں، اور سب سے بڑی بات اٹس دی سیم فوڈ دے کوک فار دیئر فیملی. اس آئیڈیا کی خوبصورت بات جو ہم نے اسٹارٹ میں سوچی تھی کہ اگر مجھے میرے محلے سے ایک بریانی کی خوشبو آ رہی ہے تو کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں وہ بریانی منگا سکوں اپنے گھر پہ. سو دیٹ واز دی آئیڈیا. سو یہ سیم وہی کھانا ہے جو ان کے اپنے بچے انٹیک کر رہے ہیں. مثلاً مجھے کھانا چاہیے، آپ کے پاس وہ لسٹ ہے، وہ لوگ ہیں جو کہ مجھے کی کھانا پرووائڈ کر سکتے ہیں، تو اب میں آپ سے رابطہ کرتا ہوں، ڈیلیوری سسٹم کیا ہوتی ہے، مجھ تک کیسے کھانا پہنچتا ہے، موڈ آف پیمنٹ کیا ہوتا ہے، یہ ذرا کچھ بتائیے، یہ کیا ہے کہانی؟ اسٹیپ 1 جی، سیلر جو ہوم پینور ہے ہماری، اس کے گھر پہ جو اپنے کھانے کے لیے کھانا تیار ہو جاتا ہے، وہ اس کھانے کو ڈش آؤٹ کرتی ہے ایک پلیٹ میں، اور اس کی ایک پکچر بناتی ہے، ہماری ایپ پہ اپلوڈ کر دیتی ہے. فرام دی بائر اینڈ آپ آرڈر فوڈ پہ جاتے ہیں اور آپ ایگزیکٹلی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سے 1 کلومیٹر کے اندر کتنے کھانے اویلیبل ہیں، 2 کلومیٹر دور کتنے کھانے اویلیبل ہیں. آپ اس کو آرڈر کرتے ہیں اور آپ یا تو ہماری ڈیلیوری سروس یوز کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے گھر پہ ڈیلیور کر دے گا، اور اگر وہ کھانا آپ کے پاس ہے تو یو کین جسٹ واک ٹو دیٹ ہوم، آپ کھانا پک کریں اور انہیں پیسے دے دیں. یہ اس طرح پروسیس ہو رہا ہے. تو ایک طرح سے گھر کے کھانے کا کریم ہے یہ، اگر آپ ایک لحاظ سے. یہ پورے اسلام آباد کے ریڈیس میں ہے یہ سروس؟ جی، آلموسٹ سینٹرل اسلام آباد، اسٹارٹنگ فرام لائک G13 انٹل G6، اس میں FHI آپ سارے انکلوڈ کریں. تو رسپانس آپ کو کیسا ملا؟ رسپانس بین ویری امیزنگ، کیونکہ ہم لوگ جب ٹریڈیشنل فوڈ ایپس کو دیکھتے ہیں تو ان کا یوزر ایک ویک میں شاید 5 یا 6 دفعہ فوڈ آرڈر کرتا ہے. ہمارا یوزر دن میں 3 دفعہ کھانا آرڈر کرتا ہے، بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر. سو ہمارے یوزر کی ریپیٹیشن یا آرڈر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے نارمل ایپس کے جو. اور ہم لوگ ابھی تک بہت پیسیو رہے ہیں مارکیٹنگ کے حوالے سے، بیکاز ہم لوگ کافی زیادہ کام کر رہے تھے کیپیسٹی بلڈنگ کی، اور ہم لوگ اپنے ماڈل کو دیکھ رہے تھے کہ خواتین کو اس میں سے بہتر انگیج کیسے کیا جائے. تو ہمارا بہت زیادہ فوکس ان کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ ہوتا ہے. جو پیسیو مارکیٹنگ کے ساتھ بھی الحمدللہ ہم نے مور دین 30,000 آرڈرز اسلام آباد میں ٹل ڈے ڈیلیور کر چکے ہیں، اور ابھی بھی ہم لوگ مور دین 100 آرڈرز پر ڈے ڈیلیور کر رہے ہیں اسلام آباد میں. کتنے گھر رجسٹرڈ ہیں ہمارے ساتھ؟ 200 سے زیادہ شیفس رجسٹرڈ ہیں. اچھا، کتنا بن جاتا ہوگا ان کا مطلب ماہانہ اگر ہم حساب لگائیں؟ میں آپ کی ویب سائٹ دیکھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ 25,000 سے 60,000 تک آپ کما سکتے ہیں. کوئی آپ کے پاس ہیں ایسے ہوم پرینیورز جو 60 یا 60 سے اوپر کما لیتے ہیں مہینے میں؟ ابھی ریسنٹلی ہماری ایک ہوم شیف ہیں جنہوں نے 49,000 ارن کیا ہے، وہ ہماری ٹاپ سیلر ہیں. اور اس کے علاوہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیونکہ ہم نے خواتین کے لیے اس کو تھوڑا فلیکسیبل رکھا ہے، کیونکہ اوبیسلی ایک ہاؤس وائف ہے، اس کی رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو ان کے لیے ہم نے فلیکسیبل ٹائمنگ رکھی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جب ان کا کھانا ریڈی ہو وہ اپلوڈ کر سکتی ہیں، اور جب اگر انہوں نے اس ٹائم گھر سے کہیں جانا ہے یا کوانٹٹی اویلیبل نہیں ہے تو وہ اس کو وہ آف لائن ہو جاتی ہیں. تو وہ اس ہوم شیف پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی ریگولر ہیں، وہ کتنی پریزنٹ ہے اپلیکیشن پہ، تو وہ سب ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو آپ لوگ جی ایوریج ہوم شیف 8 سے 10,000 پہ بنا رہی ہے، اور ہمارے پاس بہت ساری ایسی ہوم شیفس ہیں جو ایون لاسٹ منتھ بھی 20,000 سے زیادہ بنا رہی تھی، ان کے علاوہ بھی جنہوں نے ایک نے 50,000 بنایا تھا. That's wonderful. یہ آپ مدرزات کے لیے بھی یہ ہے جو شاید کھانا پکا سکے؟ میں ایسے اپنے دوست کے لیے پوچھتا ہوں. سوری، رائٹ ناؤ ابھی ہم صرف فیمیلس کو الاؤ کر رہے ہیں اپنے پلیٹ فارم پہ، کیونکہ ایک دو ہمیں ایشوز آئے تھے تو پھر ہم نے ریسٹرکٹ کر دیا تھا اس کو صرف فیمیلس کے لیے. سوری مبشر، تو آپ لوگ جو ہے کیا جو ہے اس بزنس میں آپ لوگ کیا کھانے کھا رہے ہیں مفت کے یا پیسے بھی بنا رہے ہیں؟ آئی مین وائبلٹی کس طرح آپ رکھتے ہیں؟ جیسے آپ نے پہلے کہا وی آر کریم آف ہوم میڈ فوڈ، تو ہمارا ماڈل بھی ریونیو شیئر ماڈل ہے. اوکے، سو بیسیکلی اٹس اے ریونیو شیئر ماڈل. تو کیسے ہوتا ہے؟ مطلب کوئی سرٹن پرسنٹیج ہوتی ہے؟ 100 میں 10 روپے آپ کے؟ نہیں، 100 میں سے 20 روپے ہمارے، اینڈ اٹ ویریز. اینڈ اس کے علاوہ وی آلویز سے اٹس اے پروفیٹیبل وے آف امپاورنگ وومن. بالکل. سو ہم لوگ تو اس میں تو پھر اسٹار سسٹم بھی ہوتا ہوگا کہ ریٹنگز، ریویوز کیسے وہ کرتے ہیں؟
جی بالکل ہے. کسٹمرز جو لوگ آرڈر کرتے ہیں ان کے پاس انہیں ہم نے آپشن دیا ہے کہ وہ ریٹنگ کر سکتے ہیں, ریویوز دے سکتے ہیں پرٹیکولر شیف کو جن سے انہوں نے کھانا آرڈر کیا ہے. آئدر کوئی کمپلین ہے یا موسٹلی کمپلینس بہت کم ہوتی ہیں, انکریج کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہم کسٹمر کو یہ آپشن بھی دیتے ہیں کہ اگر ان کی کوئی فیوریٹ ہوم شیف ہے تو وہ اس کو فالو بھی کر سکتے ہیں. تو وہ جیسے ہی وہ پرٹیکولر ہوم شیف کھانا اپلوڈ کریں گی اس کنزیومر کے پاس نوٹیفیکیشن چلا جاتا ہے. تو مطلب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار رخسانہ آنٹی جب ویٹ کرنے کے ریفریش کرتے رہو کہ رخسانہ آنٹی نے یار آج بریانی پکائی ہے یا نہیں پکائی, اور جیسی پکائی تو ایک دم. ہاں صحیح بات ہے, ہمارے جیسے تو پہلے ہی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کے پاس الرٹ آ جائے گا, آپ کے پاس الرٹ آ جائے گا. ہم جیسے تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا. اور جب آپ مرد شیف کو رجسٹر کرنا شروع کریں تو ہمارے پاس بھی ہے مبشر, وہ اس کو سب سے پہلے کر لیجیے گا آپ. ہاں مطلب بہت زیادہ پیٹ نہیں خراب ہوگا انشاءاللہ. ہاں اچھا جی, اب جائزہ کے سسٹینیبلٹی کی بات کی, آپ کا ریونیو شیئرنگ ماڈل ہے, آپ نے جان بوجھ کر اس کو ابھی محدود رکھا ہوا ہے سینٹرل اسلام آباد تک, یا ابھی آپ کے پلانز ہیں کہ جیسے رسپانس آئے گا اس کو آپ بڑھائیں گے؟ انشاءاللہ نیکسٹ 12 ماہ میں ہم لوگ اسے پلان کر رہے ہیں فردر 3 to 4 اور سٹیز میں لانچ کرنے میں, جس میں انشاءاللہ نیکسٹ 2-3 منتھس میں ہم 1 سے 2 اور شہر ایڈ کر دیں گے. دیٹس ونڈرفل. تو اوور آل اگین آپ کا سیٹ اپ ہے کیا آپ لوگ گھر سے ہی آپریٹ کرتے ہیں, یا اب کیونکہ بزنس آپ کا آگے بڑھا ہے تو کوئی ایسی آپ نے آفس اسپیس بھی لی ہے؟ آفس ہمارا جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ذیشان آن سافٹ ویئر ہاؤس, تو آفس ہمارا پہلے بھی تھا اور ابھی بھی پراپر ایک آپریشن ہے جہاں سے آپریشنز مینیج ہوتے ہیں صبح 9 بجے سے لے کے رات کو 11-12 بجے تک. اور اس کے علاوہ ہم انکیویشن نیشنل انکیویشن سینٹر میں بھی انکیویٹڈ ہیں. اینڈ دین اگر اسکیلیبلٹی کی بات کریں اور گروتھ کی, تو وی ور ریسنٹلی پارٹ آف دا program Women in Tech that was organized by Standard Chartered, and luckily we were one of the winners along with 4 others from all over Pakistan. ظاہر ہے آپ لوگوں نے تو کھانے سے دل جیت لیے ہوں گے, تو اوبیسلی کھانے جو ہے اس میں تو ونر ہوں گے, لیکن آئیڈیا تو ظاہر ہے بہت اچھا ہے. اچھا آپ خود بھی شیف ہیں یا صرف آرگنائز ہی کرتے ہیں اس پورے آپریشن کو؟ میں ہوں شیف, میں خود کھانا بناتی ہوں. اور جی وسعت صاحب وہ کیونکہ آئیڈیا تو آپ کے کھانے سے ہی شروع ہوا تھا, تو ظاہر ہے وی کوڈ اس طرح کے سوال پوچھیں کیونکہ اسلام آباد آتے جاتے رہتے ہیں کافی, کس سیکٹر میں, تو ماسٹر شیف تو آپ ہی ہیں. ہاں بہت بہت شکریہ نور السما صاحبہ اور ذیشان صاحب. ان کی ویب ہے پلیٹ 101, میرے خیال ہے کہ جو موبائل اپلیکیشن ہے اس کی بھی لنک آپ کو وہاں سے ہی مل جائے گی. تم اگلی دفعہ جانا تو چیک کرنا ہے, میں نے جب جانا ہوگا تو میں نے تو ایک دفعہ چیک کرنا ہے. میں تو اب تو تمہارے وہ سیور فوڈ پہ بھی تالا لگ گیا ہے نا, اب تو مطلب بریانیاں کہاں سے, حالانکہ وہ ویسے بریانی کے نام پر نہیں, بریانی ہے ہی نہیں, کون سے بریانی کہتا ہے یار, وہ پلاؤ ہے. پلاؤ ہے نا, ہاں پھر صحیح ہے. چلیں جی, ہو گیا کامنٹ. بل اب اگر آپ مزید کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں, نہیں کھانا کھانا ہے آپ نے, چلیں ٹھیک ہے. وہ سب آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آج کے لیے اتنا ہی. اب ہم ملیں گے اگلے ہفتے, اس وقت تک اجازت, خدا حافظ.